بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا بھر میں بڑے بڑے طاقتور ممالک کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ایران کی جو کئی دہائیوں سے عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اس نے اپنی عسکری طاقت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور خاص طور پر روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں اس کی حیران کن ترقی نے دنیا کے بڑے ممالک جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہاؤ از اٹ پاسبل، ایک ملک جو معاشی پابندیوں کی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس نے اتنی جدید عسکری ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر لی؟ یہ کہانی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب ایران کو عالمی سطح پر معاشی، سیاسی اور عسکری دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنے وسائل کا بہترین استعمال کیا اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کفیل ہونے کا فیصلہ بھی کیا۔ ایران پر عائد پابندیوں نے اسے عالمی منڈی سے کاٹ دیا تھا، لیکن اس نے اپنے سائنسدانوں اور انجینئرز کے ساتھ مل کر ایسے منصوبے ڈیزائن کیے جو پابندیوں کے باوجود عالمی معیار کی ٹیکنالوجی میں ترقی کا باعث بنے۔ خاص طور پر عسکری روبوٹکس میں ایران کی ترقی حیران کن ہے، اور کچھ حلقے تو یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ ایران کی AI ٹیکنالوجی چین اور امریکہ کے مقابلے میں زیادہ جدید اور ترقی یافتہ ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محض افواہیں ہیں یا ان میں ریئلٹی کا کوئی ایلیمنٹ بھی شامل ہے؟ تو ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران کی سب سے دلچسپ اور جدید ترین عسکری منصوبوں میں سے ایک، یعنی سورنا 4۔ یہ ایران کا پہلا انسان نما روبوٹ ہے جو نہ صرف اپنی شکل و صورت میں انسانوں جیسا ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں میں بھی دی بیسٹ ہے۔ سورنا 4 کی تیاری کب شروع ہوئی تھی؟ 2008 میں۔ اس کے پیچھے 50 ریسرچرز کی ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی تھی، جس کی قیادت کون کر رہے تھے؟ ڈاکٹر عقیل یوسفی۔ ان کی مہارت اور محنت کے باعث ایران نے ایک ایسا روبو تیار کیا جو نہ صرف عسکری میدان میں بلکہ مختلف شعبوں میں بھی کام آ سکتا ہے۔ سورنا 4 کی سب سے حیرت انگیز بات اس کی چلنے کی صلاحیت ہے، اور یہ روبو غیر ہموار اور مشکل ترین زمین پر بھی چلنے کی ایبیلٹی رکھتا ہے۔ اس کی یہ فیچرز میدان جنگ میں بہت اہم ہے، اور ایران نے سورنا 4 کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ مختلف زمینی حالات میں اپنا بیلنس بھی برقرار رکھ سکتا ہے اور بغیر کسی پرابلم کے یہ موو بھی کر سکتا ہے۔ اس کے جدید سینسرز اسے مختلف اشیاء کی شناخت میں، آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو اسے جاسوسی اور دیگر مشن میں کامیاب بناتے ہیں۔ یہ جو روبوٹ ہے نہ صرف چلنے میں ایکسپرٹ ہے بلکہ اشیاء کے استعمال میں بھی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لگے سینسرز اسے مختلف ویپن استعمال کرنے اور اشیاء کو ہولڈ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ وڈ یو امیجن کہ کیسا روبو نہ جو صرف چل پھر سکتا ہے بلکہ مختلف فوجی مشنز میں چیزوں کو کیری کرنے کے لیے یا اپنے ہتھیار کو چلانے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ کام جیسے لکھنے کی ایبیلٹی بھی رکھتا ہو تو کتنی بڑی تباہی مچا سکتا ہے۔ اور جنگی میدان میں سورنا 4 کا جاسوسی کے لیے استعمال ایک بہت بڑی سکسیس ہے۔ اس سے ایران کو انسانی جانوں کی قربانی دیے بغیر اہم انفارمیشن حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اب ہم ایک ایسے روبوٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنی رفتار اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے انتہائی خاص ہے، اور یہ روبوٹ ہیار 1 ہے، جو ایران کے ایک چھوٹے سائز کا مگر انتہائی مؤثر روبوٹ ہے۔ ہیار 1 صرف تیز رفتاری سے حرکت نہیں کرتا بلکہ اس میں کچھ ایبیلٹیز بھی ہیں جو اسے جنگی میدان میں انتہائی خطرناک ہتھیار بنا دیتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم خاصیت خود کو دھماکے سے اڑا دینے کا سسٹم اس میں انسٹال ہے، جس سے یہ دشمن کو بڑا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہیار 1 کا ڈیزائن اور اس کی سپیڈ اس کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور یہ چھوٹا روبوٹ ہے جو زمین پر آسانی سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور اس کا یہ مختصر اور ہلکا ڈیزائن اس سے مشکل اور تنگ علاقوں میں سے بآسانی حرکت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیار 1 میں جدید سینسر انسٹال ہیں جو اسے دن اور رات کے کسی بھی وقت دشمن کی پوزیشن کو صحیح طور پر ٹارگٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے۔ اس کی رینج پتہ ہے کتنا ہے؟ 500 میٹر تک اس کی رینج ہے، اور اسے دور سے دشمن کی لوکیشن تک پہنچنے اور کارروائی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ہیار 1 کی سب سے دلچسپ بات اس کا گروپ آپریشنز میں استعمال ہے۔ یہ روبوٹ عام طور پر اکیلا کام نہیں کرتا بلکہ اسے گروپ میں استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ہر روبوٹ کا ایک مخصوص رول ہوتا ہے۔ کچھ روبوٹ AK-47
رائفل سے لیس ہوتے ہیں جو دشمن پر ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں، جبکہ دیگر روبوٹس بارودی سرنگیں بچھانے کے کام آتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک ہیار 1 ہوتا ہے جو خود تباہی کا سسٹم لیے ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ دشمن کے بھاری ہتھیاروں جیسا کہ ٹینکوں کے قریب پہنچتا ہے اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا کر دشمن کے اہم ویپن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک ہیار 1 روبوٹ کی قیمت امریکی یا اسرائیلی ٹینکوں کے مقابلے میں نہایت کم ہے، لیکن اگر یہ ٹینک کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایران کی جنگی میدان میں بہت بڑا فائدہ ملتا ہے، لہٰذا اس کی یہی صلاحیت اسے دشمن کے لیے ایک خوفناک ویپن بنا دیتی ہے۔ ایران نے اس روبوٹ کی مدد سے میدان جنگ میں اپنی حکمت عملی کو انتہائی مؤثر اور کم لاگت پر ڈال دیا ہے، جو نہ صرف ایران کی دفاعی صلاحیت کو بڑھاتا ہے بلکہ دشمن کے لیے بھاری نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ معزز دوستو، اب ہم بات کریں گے ناظر روبوٹ کی، جو ایران کی عسکری ٹیکنالوجی میں ایک اور شاندار سکسیس ہے۔ ناظر ایک ایسا روبوٹ ہے جو خاص طور پر میزائل لے جانے اور فائر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس کا بنیادی کام بھاری میزائلوں کو محفوظ طریقے سے جنگ کے میدان میں پہنچانا اور مقررہ ٹارگٹ پر کامیابی سے فائر کرنا ہے۔ یہ روبوٹ اپنے مضبوط ڈیزائن اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے دشمن کے خلاف حملے میں بہت اہم کیریکٹر رول پلے کرتا ہے۔ یہ روبوٹ ایک وقت میں تقریباً 600 کلو گرام تک کا بھاری گولہ بارود اور میزائل کیری کر سکتا ہے، جس سے ایران کی جنگی طاقت میں ایک اہم اضافہ ہوتا ہے۔ اس روبوٹ کو ایران کی جدید کروز میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اٹیچ کیا گیا ہے، جس سے اس کی جنگی افادیت میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظر روبوٹ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جو اسے مختلف زمینی راستے اور فائرنگ کے راستوں کا انتخاب کرنے میں بھی مدد ملتا ہے۔ یہ روبوٹ میدان جنگ میں خود بخود راستہ تلاش کرتا ہے اور میزائل کو صحیح وقت اور جگہ پر فائر کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ تاہم اس روبوٹ کی ایک کمزوری اس کی محدود ڈرائیونگ رینج ہے، جو صرف 2 کلومیٹر ہے، لیکن اگر ایران مستقبل میں اس روبوٹ کی رفتار اور ڈرائیونگ رینج میں اضافہ کر لیتا ہے تو ناظر روبوٹ جو ایک انتہائی خطرناک اور مؤثر ویپن بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی عسکری روبوٹ ٹیکنالوجی میں ایک اور قدم سنائپر روبوٹ کی تخلیق ہے، جنہوں نے ایک جدید جنگی حکمت عملی میں ایک نئی وسعت بخشی ہے۔ 2 عام روبوٹ کسرا شایان اور کیر کال اس میدان میں نمایاں ہیں۔ یہ دونوں روبوٹ اپنی سنائپنگ صلاحیتوں اور ہتھیاروں کی مہارت کی وجہ سے جنگی میدان میں خصوصی امپورٹنس بھی رکھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کسرا شایان کی، جو ایک نہایت ہی کم پروفائل ڈیزائن کا حامل روبوٹ ہے، اور اس روبوٹ کا ڈیزائن انتہائی سادہ اور کم نمایاں ہے تاکہ یہ میدان جنگ میں دشمن کی نظر سے بچ سکے۔ اس کا مقصد دشمن کو سنائپنگ کے ذریعے خاموشی سے نشانہ بنانا ہے، اس لیے اس کا ڈیزائن چھوٹا اور زمین کے بالکل قریب نیچے ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ دشمن کو حیران کن انداز میں نشانہ بنا کر جنگ کے میدان میں اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اپنے سادہ ڈیزائن کے باوجود کسرا شایان کی کارکردگی حیرت انگیز ہے، اور اس کی درستگی اور خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسرا شایان کے بعد ہم بات کریں گے دوسری جانب کیر کال کی۔ کیر کال ایک سنائپر روبوٹ ہے جو کسرا شایان کے مقابلے میں زیادہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہے۔ کیر کال کا ڈیزائن بھی جنگی میدان میں سنائپنگ کے لیے بنایا گیا، مگر اس کی سب سے خاص بات اس کی جدید ہتھیاروں کے ساتھ کام کرنے کی ایبلٹی ہے۔ اس میں جدید سسٹم انسٹال ہیں جو اسے بھاری ویپن جیسے کہ مشین گن اور بڑے کیلیبر کے ہتھیار چلانے کی بھی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ روبوٹ 1 منٹ میں ہزاروں گولیاں فائر کر سکتا ہے، جو اسے جنگی میدان میں نہایت مؤثر بنا۔ اس کی صلاحیت اسے نہ صرف فرنٹ لائن میں حملہ آور بناتی ہے بلکہ یہ دفاعی حکمت عملی میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس کا ہتھیاروں کے ساتھ بہترین توازن اور فائرنگ کی ایکوریسی میدان جنگ میں اس کی موجودگی کو ناگزیر بنا دیتی ہے۔ جی دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔